اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، قابل قدر اطباء کرام، ڈاکٹر صاحبان، میں حکیم عبداللہ قاسم دواخانہ سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے مرض کے ساتھ، ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ٹانسلز ہیں، یعنی گلے کے غدودوں کا بڑھ جانا۔ آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ٹانسلز کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا کازز ہوتے ہیں۔ ٹانسل ایک قسم کا غدود ہے جو ہمارے گلے میں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں پریونٹ کرتا ہے تاکہ ہماری باڈی میں کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو۔ ہماری باڈی میں جو انفیکشن جاتے ہیں یہ ان کو روکتے ہیں۔ جب بھی ٹانسلز میں انفیکشن ہو جائے اور ہمارے ٹانسل سوج جائیں اور ان میں درد ہونے لگے تو ایسی صورتحال میں ہم اس صورت کو ہم ٹانسیلائٹس کہتے ہیں۔ یہ مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے، اس کی لمبی بحث میں ہم نہیں جائیں گے اور باقی معاملات سارے آپ بخوبی ان سے واقف ہوں گے۔ آئیے اب ہم اس کے علاج کی طرف، ان کی دوائیوں کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی کسی مریض میں ٹانسل سوج جائیں اور اس صورتحال میں ٹانسلز بڑھنے شروع ہو رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ٹیوبرکلائنم 1 ہر ماہ ایک خوراک مریض کو استعمال کرائیں۔ اس سے مریض کی پیچیدگیاں بہت ساری ختم ہو جاتی ہیں اور مریض صحت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور بہترین دوائی جو شروعاتی انفیکشن میں بہت بہترین کام کرتی ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ گلے کے غدود یعنی ٹانسلز یکا یک متورم ہو جاتے ہیں، یعنی سوج جاتے ہیں، حلق میں سرخی ہوتی ہے اور مریض حلق میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور کوئی بھی چیز نگلنے میں مریض شدید دشواری محسوس کرتا ہے۔ مریض کا منہ اور حلق خشک ہوتا ہے۔ اگلی دوائی بریٹا کارب ہے۔ مریض میں دماغی اور جسمانی بونا پن ہوتا ہے۔ مریض کے ٹانسلز ہمیشہ سوجے رہتے ہیں۔ ٹانسلز میں پیپ دار ورم ہوتا ہے۔ ہر بار زکام لگنے پر ٹانسلز میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ نگلنے پر مریض کے حلق میں شدید درد ہوتا ہے۔ مریض صرف سیال اشیاء ہی نگل سکتا ہے، یعنی جیسے چائے، پانی، دودھ، اس قسم کی چیزیں مریض نگل سکتا ہے۔ ٹھوس اشیاء مریض سے نگلنا مشکل ہوتی ہیں، یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے روٹی، چاول وغیرہ۔ مریض بغیر کچھ کھائے پیے نگلنے کا سا عمل کرتا رہتا ہے، یعنی مسلسل نگلنے جیسا عمل دہراتا رہتا ہے اور اس صورتحال میں اس کو شدید درد ہوتا ہے۔ دوستو اب اگلی دوائی کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی دوائی فائٹولیکا ڈیکینڈرا ہے۔ ٹانسلز یعنی لوزتین سوجے ہوئے ہوتے ہیں، گلے میں درد ہوتا ہے اور یہ گلے کا درد کانوں تک جاتا ہے۔ گلے میں مریض شدید جلن محسوس کرتا ہے اور ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے گلے میں کوئی دہکتا ہوا انگارہ رکھا ہوا ہو۔ نگلتے وقت کانوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ مریض سے کوئی بھی چیز نگلی نہیں جا سکتی۔ اگلی دوائی ایپس میلیفیکا ہے۔ اس میں بھی ٹانسلز یعنی لوزتین سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹانسلز آگ کی طرح سرخ اور پلپلے ہوتے ہیں۔ مریض میں پیاس قطعاً نہیں ہوتی۔ گرمی اور گرم کمرے میں مریض میں تمام تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ سردی اور ٹھنڈے کمرے میں مریض تمام تکالیف میں آرام محسوس کرتا ہے۔ اگلی دوائی لیکوپوڈیم ہے۔ ٹانسلز یعنی لوزتین سوجے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور ان میں پیپ پڑ رہی ہوتی ہے۔ ٹونسلز پر زخم ہوتے ہیں۔ ٹونسلز کی ابتدا دائیں جانب سے ہوتی ہے۔ مریض حلق میں سکڑن محسوس کرتا ہے اور مریض سے کوئی بھی چیز نگلی نہیں جا سکتی۔ حلق خشک ہوتا ہے، پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ مریض میٹھی چیزوں کا رسیہ ہوتا ہے۔ سرد غذا اور سرد مشروبات سے مریض کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ گرم غذا اور گرم مشروبات سے مریض آرام محسوس کرتا ہے۔ اگلی دوائی مرکسول ہے۔ یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جب ٹونسلز میں پیپ پڑ چکی ہو، گلے کے غدود سوج جاتے ہیں، کوئی بھی چیز نگلنے سے مریض حلق میں چبھن محسوس کرتا ہے۔ مریض لگاتار نگلنے کی طرح کا عمل کیے جاتا ہے، یعنی مسلسل نگلنے جیسا عمل دہراتا رہتا ہے۔ مریض میں رقیق چیزیں نگلنا تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ رقیق سے مراد جیسے پانی، دودھ وغیرہ، ان کے نگلنے سے مریض تکلیف محسوس کرتا ہے۔ منہ میں رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے اس رطوبت کے ہونے کے باوجود مریض پیاس شدید محسوس کرتا ہے۔ اگلی دوائی ہیپر سلفر ہے۔ ٹونسلز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر حلق کے غدودوں کا پکنا یقینی دکھائی دے تو ایسے مواقع پر ہیپر سلفر ہی یقینی دوائی ہوا کرتی ہے۔ ٹونسلز کے پیپ والے ورم، پیپ والا درجہ شروع ہونے والا ہو، کوئی چیز نگلنے میں حلق میں چبھن محسوس ہوتی ہے، یہ چبھن کانوں تک جاتی ہے۔ نگلتے وقت مریض ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹکا ہوا ہو۔ مریض سردی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تمام علامات سردی میں بڑھ جاتی ہیں۔ اگلی دوائی کلکیریا فاس ہے۔ کلکیریا فاس بچوں کے ٹونسلز بڑھنے کی بہت اچھی دوائی ہے۔ وہ بچے جو کمزور ہوں، چڑچڑے ہوں، خون کی کمی کا شکار ہوں، ان بچوں میں یہ دوا بہت اچھا ریلیف دیتی ہے۔ تو اگلی دوائی سورائنم ہے۔ یہ دوا گلے کے غدود یعنی ٹونسلز کے بڑھنے کے رجحان کو ختم کرتی ہے۔ وہ لوگ جن کو بار بار ٹونسل کی شکایت ہو جاتی ہو، ان لوگوں میں اس کی 200 طاقت ہفتہ وار ایک خوراک دیں تو انشاءاللہ ان کو یہ دوا بہت اچھا ریلیف دے گی۔ اب ایک ہلکا سا خلاصہ مختصر سا آخر میں پیش کرتا ہوں۔ مریض میں ٹونسلز ہوں اور نگلتے ہوئے تکلیف ہو اور تکلیف کانوں تک جائے تو فائٹولیکا ڈیکینڈرا دیں۔ ٹونسلز ہوں اور منہ سے پانی آئے تو اس صورتحال میں مرکسول کا استعمال کرائیں۔ ٹونسلز ہوں، منہ اور گلا خشک ہو تو اس صورتحال میں بیلاڈونا کو استعمال کروائیں۔ ٹونسلز میں پس ہو، ٹیوبرکلینم دے کر سلیشیا دیں۔ اگر سلیشیا کسی صورت کام نہ کرے تو پھر ہیپر سلفر کا استعمال کروائیں۔ سلیشیا میں درد نہیں ہوتا اور ہیپر سلفر میں درد ہوتا ہے۔ ایک ہلکا سا ٹچ میں طب صابر سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ زنجبیل یعنی سونٹھ 50 گرام، مشادر ٹھیکری 25 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام۔ ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح سے گرائنڈ کریں، سفوف بنائیں اور 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ یہ کیپسول صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی سے مریض کو استعمال کرائیں۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کے مریض کو غرارے کرائیں۔ تمام ترش چیزیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، ایسیڈیٹی والی غذائیں مریض کو بند کرا دیں اور انشاءاللہ اس پرہیز اور علاج سے انشاءاللہ مریض کو بہت جلد اس مرض سے ریلیف ملے گا۔ امید کرتا ہوں یہ چند گزارشات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔
تاکہ ہم تمام لوگ مل جل کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔